بسم اللہ الرحمن الرحیم سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم ان پروگراموں کے سلسلے میں جو علامات صغریٰ ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، تو آج جو بقیہ علامات ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو جو 8ویں علامت ہے کہ درندوں کا اور جمادات کا بات کرنا، یعنی کہ جیسے کہ انسان بات کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، اس طرح یہ جانور بھی اور یہ جمادات بھی بات کریں گے۔ تو یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوں گی اور اس قسم کے معاملات ہوں گے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بین رجل یسوق بقرۃ اذ رکبها فضربها، کہ اس دوران کے ایک شخص جو ہے گائے پر سوار تھا، یا اس نے سواری کی، چل رہا تھا، لے جا رہا تھا کہ اس نے پھر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کو مارنے لگا، چلانے لگا، تو وہ گائے بول پڑی اور اس نے کہا کہ انا لم نخلق هذا انما خلقنا للحرث، کہ ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہمارے لیے سواری کے لیے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے ہیں، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ بقرۃ تکلم، سبحان اللہ کی گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے جیسے انسان بولتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر وما ہما ثم، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر اور ابو بکر اور عمر یہاں پہ ایمان لاتے ہیں، اور جبکہ وہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اسی دوران ایک شخص جو اپنی بکریوں کے ساتھ جا رہا ہے، ایک دم بھیڑیا اس پہ حملہ کرے گا اور اس کی ایک بکری جو ہے لے کر وہ بھاگنے لگے گا، لے جانے لگے گا، تو اب ظاہر ہے کہ چرواہا جو ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہاں تک کہ اس سے چھین لیتا ہے، اس سے اپنی بکری واپس لے لیتا ہے۔ تو وہ بھیڑیا اس سے کہتا ہے کہ اے شخص، تو نے آج تو یہ بکری واپس لے لی، اس دن یوم السبع جو ہوگا، جس دن کوئی بھی میرے علاوہ اور کوئی چرواہا نہیں ہوگا، اس دن کیا کرے گا تو؟ کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ ذئب یتکلم، کہ سبحان اللہ بھیڑیا بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی جو وہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء میں ذکر کی ہے۔ اسی طرح ہمیں حدیث ملتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا اور پھر جو اس کا چرواہا تھا اس نے اس سے چھین لیا۔ تو وہ بھیڑیا جو تھا وہ اپنی دم پر بیٹھ کر، جیسے اس کا طریقہ ہے بیٹھنے کا کتے کا یا ان بھیڑیے کا، اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم مجھ سے جو اللہ نے رزق مجھے دیا تھا وہ تم مجھ سے چھین رہے ہو۔ وہ اس سے لڑے گا تو وہ کہے گا یہ کیا، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بھیڑیا اس طرح بیٹھ کے مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے انسان بات کر رہے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا کہے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہیں عجیب بات بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یثرب میں داخل ہو کے لوگوں کو جو پچھلی باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ چرواہا اپنی بکریوں کے لے کے مدینے میں داخل ہوتا ہے اور ان کو پھر ایک کسی کونے میں وہاں پہ اپنی بکریوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ان کو بتاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو، الصلاۃ جامعہ، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ اسے بتاؤ، ان لوگوں کو بتاؤ جو تم نے ابھی بات کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده، کہ فرمایا کہ سچ کہا اس نے، یہ جو چرواہا بتا رہا ہے بھیڑیے کی بات بالکل سچ ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، اور انسان سے اس کا جو کوڑا ہے، کوڑے کا جو کنارہ ہے وہ اس سے بات کرے گا، اور اس کے جو پاؤں چپل ہے پاؤں میں، اس کی جو
تسمے ہیں وہ بات کریں گے، اور اس کی ران اس کو بتائے گی جو اس کے گھر والے اس کے پیچھے کرتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اب سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو شاید نہ سمجھتے ہوں، نہ اس کے بارے میں پوری طرح سمجھ سکتے ہوں، لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہمارے ساتھ جو آلات ہیں، کہیں موبائل کی شکل میں ہیں، کہیں کمپیوٹر کی شکل میں ہیں، کہیں اتنی چھوٹی سی سم کی شکل میں ہیں یا اور کسی میں ہے، یہ بھی تو باتیں کر رہی ہیں، یہ بھی تو بول رہی ہیں۔ اب اس کے اندر چاہے آپ اسے بات نہ کریں، لیکن اس میں چیزیں جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، لوکیشن لگاتے ہیں، اب لوکیشن آپ کو بتاتی چلی جاتی ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہاں مڑنا ہے، کہاں چلنا ہے۔ تو وہ یہ کون بول رہا ہے؟ آواز یقیناً انسان کی ہے، لیکن اصل تو یہ دھات کا آلہ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ جب یہ جمادات ہیں وہ بول سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی اس طرح کی صلاحیت دے سکتا ہے قیامت سے پہلے کہ یہ بات کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے بتا دی گئیں۔ یہ علامت جمادات کے لحاظ سے تو 100% صادق ہے، سچ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو جتنی جمادات ہیں، لوہے کی ہیں، پلاسٹک کی ہیں، کس چیز کی ہیں، یہ خود بول رہی ہیں۔ تو یہ علامت بھی بالکل واضح ہو چکی ہے اور یہ صاف نظر آ رہی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اس زمانے میں تو نہیں بتائی جا سکتی تھیں کہ ایک زمانے میں موبائل آئے گا، کمپیوٹر آئے گا، کیمرہ آئے گا، اس قسم کی چیزیں آئیں گی، بولیں گی، بات کریں گی، جواب دیں گی، یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اس زمانے میں تو ممکن نہیں تھا، یا اس کا سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اب جب کہ یہ آ چکی ہیں، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ باتیں بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اس کی نشانی بھی ہے کہ اس کے جو کوڑے کا کنارہ ہے وہ بولے گا، یا اس کے جوتے کے تسمے بولیں گے، یا اس کی جو ران ہے وہ بتائے گی۔ تو یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں اس انسان کے جسم میں سے بولیں، یا اس کے پاس ہوں، اس کی جیب میں رکھی ہوں تو بولیں۔ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، اور وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی جیب میں ہی، چاہے اس کی ران کے ساتھ ہو یا اس کے سینے کے ساتھ ہو، اس میں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بولنے لگتی ہیں۔ اور نویں بات یہ ہے کہ قطع رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی اور فساد، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی کثرت سے ہوں گی قیامت سے پہلے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی اور بے حیائی کی طلب غالب آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، قطع رحمی ہو جائے گی، اور غلط یا برا پڑوس شروع ہو جائے گا، یعنی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی شروع ہو جائے گی۔ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ کس طرح آپس کے تعلقات بالکل ہی خراب ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے پڑوس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، ورنہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ پڑوس میں کون رہتا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہیں کبھی کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہے، خیریت ہے، نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایسی چیزیں ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب وہ قیامت کی علامت ہے کہ جب پڑوسی کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا، اور پھر فساد بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ چیز جو ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں جو فرمایا گیا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کہ کیا اگر تم لوگ حکومت پالو تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے، قطع رحمی کرو گے، وہ یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو یہ بتا دیا کہ فساد فی الارض کی ایک نشانی قطع رحمی ہے، کہ رشتہ دار ہی آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی اس کی خیال نہیں رکھے گا
کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے تو میں اس کی دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، غمی میں، خوشی میں اس کا ساتھ دوں. وہ یہی دیکھے گا اس نے میرا نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا اس کا. تو یہ تصور آ جائے گا اور کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، اور اس کے جو پیچھے آنے میں اس کا نام باقی رہے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ دو سبب بتا دیے کہ ان کے ذریعے سے صلہ رحمی اگر وہ کرتا ہے تو کتنے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، یہ اس کا فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ اثر آتا ہے پیچھے جو اس کے قدم ہیں ان کے نشانات کے بارے میں، وہ باقی رہیں گے. مطلب یہ کہ لوگ یاد کریں گے کہ وہ شخص کتنا محبت کرنے والا تھا، کتنا صلہ رحمی کرنے والا تھا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا خیال کرنے والا تھا. تو اسی لیے تم جو چاہتا ہے کہ یہ تو اس کو نتیجہ نکلے، یہ اس کو انعام ملے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو قطع رحمی جو ہے وہ پھر قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اور قرآن کریم میں بھی اسی کو فرمایا گیا. خاص طور پہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنی اس کے بارے میں تاکید فرما دی گئی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِين، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي، تمہارے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو 3 گنا اس کا اثر حق ہو گیا. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دوسرا وہ پڑوسی ہے جو کہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ کام کرتا ہے یا رہتا ہے، وہ ہے، اس کے ساتھ تم نے کرنا ہے. تو اسی لیے پھر اس کی کتنی تاکید فرمائی گئی پڑوسی کے بارے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ جبریل نے اتنا مجھے کہا ہے، اتنی بار میں وصیت کی ہے پڑوسی کے بارے میں کہ یہ میں سمجھنے لگا کہ شاید اس کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو بھی وراثت میں حق دیا جائے گا کہ اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے یہ بدبخت؟ تو کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی اس قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ ہے شخص، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمانی سے اس کو نفی کر دی گئی کہ وہ اتنا برا شخص ہو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا ہو، تو وہ ایماندار شخص کہاں رہا؟ وہ ایماندار نہیں ہے. تو لہذا ان احادیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ اتنی تاکید کرنے کے باوجود قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہوگا کہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی، اور پھر یہ اس قسم کے فساد جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. اس کے بعد جو آخری علامت ہے جو کہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ ہے زلزلوں کی کثرت ہے، زمین میں دھنسنے کے واقعات ہیں، قذف یعنی اس طرح کے پتھروں کی بارش ہے، مسخ کرنا ہے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی امت کو اس طرح کے لوگوں کی سزا دے گا. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھانا لیا جائے اور کثرت سے زلزلے نہ ہو، زلزلے کثرت سے ہوں گے. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف، کہ اس امت کے آخر میں یعنی قیامت سے پہلے خسف ہوگا. خسف سے مراد جیسے کہ میں نے بتایا کہ زمین کا دھنسنا ہے، جیسے قرآن نے کہا فخسفنا به وبداره الارض، کہ قارون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اس کو بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھنسا دیا.
زمین میں وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ خسف کی تفسیر ہے کہ اس طرح دھسا دیا جائے گا۔ اور مسخ یہ ہے کہ کسی کی شکل کو اس سے بدتر شکل میں بدل دیا جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں بدل دیا تھا، یہ مسخ ہے۔ تو ان کے ساتھ وہ ہوا، تو یہ ہوگا۔ اور قذف کسی چیز کو مارنے کے لیے آتا ہے کہ کسی کو مارا جائے، چاہے تیروں سے مارا جائے، پتھروں سے مارا جائے، یا زبان سے کوئی بات کہی جائے، وہ بھی قذف میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بہتان تراشی کو بھی قذف کہا گیا کہ کوئی کسی بھی مرد یا عورت کو بدکاری کی بہتان تراشی کرتا ہے تو وہ بھی قذف کہلاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر وہ قذف کا معاملہ جو ہے یعنی ان پر وہ پتھروں کی یا اس قسم کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے بتایا کہ یہ تین چیزیں ہوں گی، خسف و مسخ و قذف۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم مارے جائیں گے اس حالت میں کہ ہمارے پاس نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، یہ سب بہترین علماء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا ظہر الخبث، کہ ہاں جب خباثت بڑھ جائے گی، خباثت غالب آ جائے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ کہ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ جب نیکی ہی نیکی تھی، کہیں برائی تھی تو وہ دبی ہوئی تھی، بہت کم تھی، تھوڑی سی تھی اور ظاہر نہیں ہوتی تھی، کوئی کرتا بھی تھا تو شرماتا تھا، اس کو خوف رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ درجات بدلتے چلے گئے، کہیں نیکی کا درجہ بلند ہو گیا تو برائی کم ہو گئی، کہیں بڑھ گئی، اس طرح چلتا رہتا تھا۔ اب جب یہ الٹ جائے گا کہ نیکی کا معاملہ تو بالکل ہی دب جائے گا، کم ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو خباثت ہے وہ بڑھ جائے گی، تب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی جو آپ نے فرمائی ہیں کہ خسف کے اس طرح دھسا دیے جائیں گے۔ تو وہ ذکر ہم نے پہلے بھی جیسے کیا تھا کہ اس طرح زمین دھسے گی، تو وہ تو تین خسوف ہوں گے، وہ تو بڑی علامتوں میں سے، علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ یہ عمومی خسف ہیں کہ زمین میں اس طرح دھسنے کے واقعات ہوں گے۔ اور اسی طرح ان کے چہروں کو مسخ کر دینا، یہ بھی ایک شخص جو ہے آپ دیکھتے ہیں اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس حالت میں تو وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بابرکت چہرہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اگر وہی شخص جو ہے وہ برے کام کرنے لگے تو اس کا چہرہ ایک دم مسخ ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرے پہ نحوست ٹپکنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک مسخ کی سی کیفیت ہو گئی ہے۔ باقی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، اولوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، اولے بھی کہیں پتھروں کے مانند آ کے گرتے ہیں کہ ہر چیز کو توڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سب ممکن ہیں جو آپ نے فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ومتى ذلك، کب ہوگا یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ظہرت المعازف وکثرت القیان وشربت الخمور، کہ جب گانا بجانا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، گانے والیاں کثرت سے ہوں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ آپ نے بتا دیا کہ اس وقت ہوگا وہی جو آپ نے فرمایا کہ اذا ظہر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی، کہ یہی ہے کہ گانا بجانا، موسیقی ہر جگہ پہ، ہر چیز میں، ہر شخص کے پاس مل جائے گی۔ اس کے انہیں آج کل کے دور میں دیکھ رہی اس موبائل کی شکل میں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے کانوں میں وہ ہیڈ فون لگا کے سن رہا ہے، تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز نہ ہو، فوراً آپ کو مل جائے گی ہر جگہ پہ۔ آپ بس میں سوار ہوں، ٹرین میں سوار ہوں، ہوائی جہاز میں سوار ہوں، ویسے چل رہے ہوں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے آوازیں آنے لگیں گی۔ تو یہ موسیقی اور پھر گانے والیاں، بجانے والیاں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف چینلز کے اوپر انہی چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو جو حکومت بھی ایوارڈ دیتی ہے تو ان کو دیتی ہے، گانے بجانے والوں کو، کسی عالم دین کو تو نہیں دیتی، کسی علم والے کو تو نہیں دے گی کبھی بھی۔ وہ تو یہی گانے بجانے والے، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تمغے دیے جاتے ہیں۔ اور پھر شراب کی جو کثرت ہے پینے کی، کہ باقاعدہ جو ہے اب وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ جتنی شراب بیچیں گے اتنا ہی اس کا ہمیں جو ہے وہ آمدنی ہوگی، ڈیوٹی ملے گی، ٹیکس ملے گا،
1 ارب 2 ارب پیسہ روپیہ جو ہے وہ شراب سے آ جائے گا. تو یہ دیکھیے اس سے لوگ کثرت سے استعمال کریں گے کہ جتنا اب بیچو اتنا ہی ہمیں فائدہ ہے. اور یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، کہ جب لوگ جو ہے مال غنیمت کو اپنے اندر ہی تقسیم کر لیں گے، یعنی سب وہ اپنے لیے ہوگا، اور امانت کو غنیمت سمجھیں گے، مال غنیمت ڈال لو منہ میں، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو اپنے لیے ایک جرمانہ، اپنا ٹیکس سمجھیں گے کہ یہ تاوان ہے ہمارے اوپر کہ زکوٰۃ لی جا رہی ہے ہماری. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ علم پڑھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، علم دین کا علم نہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو تو اپنے قریب کرے گا، باپ کو نکال باہر کرے گا. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں سے آوازیں آنے لگیں گی، شور غل اور تماشا. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار فاسق شخص ہوگا، فاسق و فاجر شخص جو ہے وہ سردار بن جائے گا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور سب سے بدترین شخص جو ہے وہ قوم کا لیڈر ہوگا، وہی قوم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوگی جبکہ وہ بدترین بدماش شخص ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی شخص کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے بچا جائے. اسی لیے غنڈے بدماش سے سب ڈرتے ہیں، تو اس کی تکریم کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کو کھانے دیں گے، پلائیں گے، اپنا جو وہ ممبر بنا لیں گے، صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے. وہ ہو رہا ہے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والیاں اور موسیقی جو ہے وہ عام ہو جائے گی. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کا آخری لوگ جو ہیں وہ اولین لوگوں پہ لعن طعن کریں گے. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کریں سرخ آندھی کا. وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، پھر انتظار کرنا کہ زلزلے آئیں گے، خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا. وَآيَاتٌ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قَطَعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور پھر اس کے بعد نشانیاں جو ہیں وہ اس طرح ٹوٹ کے گریں گی تم پر، جیسے کہ کوئی ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے موتی جو ہیں وہ گرتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گی، سب آ جائیں گی. اور یہی ہو رہا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے اس دور میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 100% سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کچھ یہی ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس طرح یہ جو دھنسانے کے معاملے ہیں، مسخ کے معاملے ہیں، قذف کے معاملے ہیں، یہ سب اسی طرح ہو رہے ہیں. اس لیے کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہر طرف یہ گانا بجانا، موسیقی، شراب پینا، بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اور جو بھی آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اسی کے نتیجے میں پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب کی شکلیں ہیں، سزائیں ہیں جو کہ اس امت کو بھگتنا ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.